مقدس متی کی انجیل 14 باب پہلی آیت۔ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی۔ دوسری آیت۔ اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسری آیت۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا۔ چوتھی آیت۔ کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ پانچویں آیت۔ اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ چھٹی آیت۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ ساتویں آیت۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ آٹھویں آیت۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے۔ نویں آیت۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے۔ دسویں آیت۔ اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا۔ گیارہویں آیت۔ اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ بارہویں آیت۔ اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ تیرہویں آیت۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ چودہویں آیت۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ 15ویں آیت۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ 16ویں آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ 17ویں آیت۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ 18ویں آیت۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ 19ویں آیت۔ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو۔ 20ویں آیت۔ اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ 21ویں آیت۔ اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ 22ویں آیت۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ 23ویں آیت۔ اور
لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ 24ویں آیت۔ مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ 25ویں آیت۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ 26ویں آیت۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ 27ویں آیت۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ 28ویں آیت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ 29ویں آیت۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ 30 آیت۔ مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ 31 آیت۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ 32 آیت۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ 33 آیت۔ اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ 34 آیت۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے۔ 35 آیت۔ اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس کے سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے۔ 36 آیت۔ اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔